मुल्ला अली कारी अल रहमा ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शहीद शगिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मैंने हासिल कर ली, पर मैं तकरीर, ये बड़ा जरूरी काम है, ये बड़ा जरूरी काम है। जो असरात इसके होते हैं बाकी चीजों, हजरत जुनैद बगदादी, ये तो हुजूर गौसे आजम के भी पीर है ना, ये तो हजरत दाता अली अजमेरी के भी पीर हैं। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में, फरमाते मैं आलिम बन गया, पढ़ गया, मेरे मामू भी थे, मेरे मुर्शद भी थे हजरत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे अक्सर कहते कि जुनैद यार तकरीर किया कर। मैं कहता हूँ हुजूर अभी मैं नेक नहीं, अभी मैं खुद ठीक नहीं। मेरे पीर भाई भी मुझे कहते हैं कि हजरत की भी ख्वाहिश है तो हमारा भी दिल करता है। लगता है कि आपकी गुफ्तगू की बरकत से अल्लाह बड़े लोगों को हिदायत अता फरमाएगा, आप वसीला बनेंगे, तो बात किया करें। कहते मैं टाल देता, मेरे नसीब देखो, एक दिन मैं अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक बगदाद की सारी गलियों ने महकना शुरू कर दिया। फरमाते अचानक ठंडी खुशबुएं फैल गईं। मेरे नसीब देखो कि मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। कहते हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ने बड़ा ही नवाजा, महबूब ने बड़ा ही नवाजा। काश आपको लज्जत आए इस बात की, हुजूर ने अल्लाह अकबर बड़ा ही नवाजा। कहते महबूब जाने लगे तो हल्का सा जुमला, मीठी सी बात, एक जुमला बड़ा मीठा सा, जाते दफा फरमाने लगे जुनैद तकरीर किया कर यार, तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं अर्ज की हुजूर अब तो ज़रूर करूँगा, अब तो रोज़ करूँगा, खोल के करूँ। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अजान हुई, वज़ू किया, सुन्नतें पढ़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद सियाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नजर आता है रोज ख्वाब में, वो बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। वो किसी दरवेश ने एक शेर कहा था, पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राजे हकीकत खोल दे नहीं, और जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। जिन्ना वेख लिया हो उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी नहीं। तो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए होई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं साफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया है, लेकिन मुझे दीदार हुआ है। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनैद आगे आ जा। फरमाते मैं तीसरी सफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब जाके ना पहली सफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ। ये भी किसी नसीबों वालों को नसीब है ना।
کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ کے مرشد کے تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر؟ تو میرے اندر تو چور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا، محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہے، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا، تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا ہے؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے، اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا بولا ہے جی وہ غوث پاک۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے
تو بڑے جھجک جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا "اوے تو بیٹھ، مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے، کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے"۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا، اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے، ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے۔ وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا، پڑھنا سورہ نمل پڑھ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دیں تخت آ جائے گا، ہزاروں میل دور تھا۔ پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم، بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو، اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے۔ شرمندہ شرمندہ سا لب و لہجہ، ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں۔ ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی، ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ بچ کے جملے۔ حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک اٹھا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب میں سے۔ حضرت آصف بن برخیا تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں۔ تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ، اگر سارے بولے تو لطف آئے گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا۔ پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا۔ حضرت آصف بن برخیا وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں۔ وہ آیا، سامنے رکھا، حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیا کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے، جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے، فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے، وہ نہیں بچا سکتے۔ ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھل کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو۔ اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو۔ کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں جمیل قادری
100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखें कौन सी छोड़ें, कौन सी लिखें। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं। फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो। गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर, तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करे। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, औलिया सूफिया, ये जो कुफरस्तान में अकेले चले जाते थे ना तबलीग करने के लिए, चारों जानब कुफर होता, अल्लाह का वली पहुंच जाता, तो उनका तवक्कुल मजबूत था, घुस जाते थे, जाके काम करते थे। और दूसरी बात ये थी कि लिल्लाहियत बहुत ज्यादा थी, अल्लाह की रिजा उनके पेश नजर थी। ये जो जाती, किसी जगह भी इंसान का जाती नफा किसी मकाम पे भी आता है तो वो उसे दुनियादार बना देता है, और जाती नफा जहां भी लोग पैदा कर लेते हैं वहां थकना शुरू हो जाते हैं, उकताहट होने लगती। इखलास जहां जहां होता है वहां वहां फूल उगते हैं, खुशबू पैदा होती है। खालिस लोग जो होते हैं ना, खालिस अल्लाह के रिजा के लिए चलने वाले, उन लोगों का मिजाज और तरह का होता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में ड्यूटी लगाई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। तो हजरत अजमेर ख्वाजा कुतुब साहब से मिलने के लिए दिल्ली में तशरीफ लाए, तो एक शख्स जो बज़ाहिर अच्छा दीनी तारुफ भी रखते थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ शिकवा किया, कहने लगे जब से आपने ख्वाजा कुतुब को भेजा है हमें तो पूछता ही कोई नहीं, सारी लोगों की तवज्जो उधर हो गई है। तो ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब से फरमाया कि पुत्र हमने दिल तोड़ के तबलीग नहीं करनी, अगर ये बंदा परेशान है ना कि आपके आने से मैं डाउन हो गया हूं तो चलो चलते हैं। सारा सामान उठा लिया ख्वाजा कुतुब साहब ने, और ख्वाजा अजमेर कहने लगे चल बेटा हम चल के अजमेर में काम करते हैं। तो जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब दिल्ली से बाहर आए तो सारा शहर ही बाहर आ गया,
تڑپے لوگ روئے، ایک گل رکھی یاد وے سجنا پیاری جگ نال تیرا۔ وہ لوگ سسکیاں لینے لگے کہ جناب آپ خواجہ قطب صاحب کے بغیر ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ اگر یہ چلے جائیں گے تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بسائے اس لیے اہل جنون ویرانے۔ پھر تو ہم چھوڑ جائیں گے، شہر ویرانوں میں جائیں گے۔ جب اتنے سارے لوگوں کو خواجہ اجمیری نے روتے اور پریشان ہوتے دیکھا تو فرمایا چل بھائی قطب الدین اٹھائیے سامان واپس چلیں۔ تو کہا حضور اب جانا نہیں، آپ نے کہا تو تھا کہ ایک بندے کا دل توڑ کے تبلیغ نہیں کرنی۔ تو فرمایا اگر اتنے دل بجاتے بچاتے ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، اتنے دل بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے، اللہ کے بندے اخلاص والے للہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ صحیح کر کے دینی کام شروع کرتے ہیں، کسی خانقاہ پہ کسی ادارے میں مخلص ہو کے دینی کام کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا دنیاوی کام بندے کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، لباس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر دینی کام کرتے کرتے اچانک یہ انسان اپنی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا دار ہونے لگتا ہے، تو ایک اور زندگی میں وہ چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ مومن ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 12-13 سال دین کا علم حاصل کیا ہے، اور یہ جو دین کا علم ہے یہ اتنی بڑی معرفت ہے کہ یعنی کتاب و سنت پڑھتا پڑھتا ہی نا بندہ حضور کے تذکرے پڑھتا پڑھتا ہی محبوب کی محبت میں کھو جاتا ہے، ان کا ہو جاتا ہے۔ 12-13 سال پڑھا تو عزم سے پڑھا، فرماتے میں نے اس طرح بھی پڑھا ہے کہ مجھے درختوں کے پتے کھانے پڑے، لیکن میں نے تعلیم کو مکمل کیا۔ کتاب و سنت کا علم جب آپ پڑھتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں، سینہ روشن ہوتا ہے، کشادگی نصیب ہوتی ہے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی توکل کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کیا۔ کیا طریقہ کار تھا حضرت غوث اعظم کا تبلیغ کرنے کا؟ آپ کتابیں لکھتے تھے، الفتح الربانی دیکھ لے، دیگر کتابیں حضور غوث اعظم، جناب غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا جامعہ نظامیہ، اس میں پڑھایا کرتے تھے، خود پڑھاتے تھے۔ حضور غوث اعظم ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے، اور 70 ہزار کا مجمع خطاب سننے آتا تھا۔ وہی طریقہ تبلیغ حضور غوث اعظم نے اپنایا جو آج تک امت میں رائج ہے۔ یہ جو سٹائل آج لوگوں نے بنایا ہے نا کہ سویرے 9 بجے تو زور تک تویز بندیاں نو ملن گے تے اثر تو لگ کے تے مغرب تک بیبیاں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی تبلیغ کا جو آپ کرنے؟ یہ کون سا سٹیٹس آپ نے بنا لیا؟ ٹھیک ہے دم کرے تھا، لیکن اسی پہ صرف وقت سارا لگا دینا۔ تو سب سے بڑی بات کہ مضبوط ایمان، اور ایک اور بات، اللہ والوں کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا ان کا ایمان، ان کے اندر صبر آتا تھا، توکل آتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ بندے کے اندر 2 صفتیں ہوتی ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ قرآن فرماتا ہے ایک یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ بھی تو اپنے رب سے راضی ہو نا۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں بندہ بھی اپنے رب سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جس دن بیمار نہیں نہ ہوتی تھی، جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہوتی تھی، تو ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی مالک تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کوئی نہ کوئی درد ہوتا رہتا ہے تو میں تجھے یاد کرتی رہتی ہوں، کوئی نہ کوئی تکلیف ساتھ رہتی ہے تو میرا دل نرم رہتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے، بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے پتہ ہے سجدے کا سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ جب بندہ دکھی ہوتا ہے۔ جب لوگ دل توڑتے ہیں تو پھر کوئی مزہ آتا ہے سجدہ کرنے میں؟
پھر کوئی ذائقہ نصیب ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے میں، تو اللہ کے بندے کے پاس بیٹھیں گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، اور اگر کسی جگہ بیٹھ کے یہ نعمتیں نہیں ملتی، میں عرض کروں کہ بعض ایسے عرس بھی ہوتے ہیں جن میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے، صرف اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، معاذ اللہ۔ آپ رب رسول کا ذکر ہی نہیں کر رہے اور حضرت کا ذکر آیا تو جھوم رہے ہیں۔ او خدا کے بندے، جس کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام پر اس کی عظمت بنتی ہے، لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ مضبوط ایمان اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، طاقتور، اور جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پرہیزگار، ایک ہوتا ہے نمازی، ایک ہوتا ہے حاجی، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے پرہیزگار۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، خیرات کرنے والا سخی ہے، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کہتے ہیں گناہ سے بچے، احتیاط کرے، متقی رہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں کرتا ہے، ایک دوائی دیتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ اولی اولی پہ دس دے ہو، لگتا ہے تسی بڑے چنگے جاب دے ہو پرہیز دے۔ ڈاکٹر دو چیزیں کہتا ہے، ایک دوائی کھانی ہے اور دوسری، میں اپنی والدہ کو لے کے نا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلے ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی تو انہیں کچھ تکلیف تھی سینے میں، تو ڈاکٹر صاحب بوڑھی اماں سے کہنے لگے، اماں یہاں تو چول چھڑ دے تو تیری دوائی بھی چھوٹ جائے گی، تو جے تو چول نہیں چھڑنے پھر میں دوائی لکھ دینا۔ اماں آکھن لگی، پتر تو دوائی لکھ دے، چول نہیں چھوٹ دے۔ یہ اور نفسیاتی مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو چیز ڈاکٹر منع کر دے اس کو دل زیادہ کرتا ہے، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر منع کر دے نا تو وہ اس کو طبیعت زیادہ چاہتی ہے، پھر بزرگ بندے بھی چھپ چھپ کے میٹھا کھاتے ہیں بچوں سے، ڈاکٹر نے جو منع کیا ہوا ہے۔ پرہیز مشکل کام ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، پرہیز مشکل۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ کس طرح کا پرہیزگار ہوتا ہے؟ زبان بھی محتاط ہوتی ہے، اس کی نظر بھی محتاط ہوتی ہے، اس کی سوچیں بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی محتاط ہوتا ہے۔ اس کا لب، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور آپ نے اتنی احادیث لکھی ہیں، ساری زندگی فتویٰ دیا ہے، کبھی کسی مسئلے میں مشکل بھی آئی؟ فرمایا ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آئی تھی، میں مشکل میں آ گئی۔ حضور کس طرح؟ فرمانے لگے، مجھے بیٹے نے بتایا کہ نہایت ضعیف عورت ہے، میں نے پردے کے پیچھے بٹھایا، اس نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں گیا تو وہ بوڑھی کہنے لگی، میں بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، میری خودداری کے خلاف محنت کر کے کماتی ہوں۔ میں چھت پہ نا جب سمجھتی ہوں نا دن میں چرخہ چلا کے اتنی آمدن نہیں ہوئی تو میں پھر چاند جب 14ویں کا چمکتا ہے تو اس کی روشنی میں چرخہ چھت پہ رکھ لیتی ہوں رات کو۔ اب 2-3 دنوں سے مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کا نا ایک بہت بڑا قافلہ روز ہی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی کچھ روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے۔ پوچھنا یہ تھا، اس روشنی میں جو میں سود کاٹوں گی تو وہ کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بڑے بڑے مسئلے حل کیے تھے پر میں کانپنے لگ گیا، کوئی بات بھی نہیں تھی پر آنسوؤں کا سیلاب جانے کہاں سے آیا۔ میں نے کہا بہن تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا نام ہے؟ تو کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے کہ شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا۔ میں نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح۔ وہ بوڑھی کہنے لگی ایک درویش ہے بغداد میں جو ننگے پیر چلتا ہے،
जिसे लोग बिशर हाफी कहते हैं। मैं उस फ़कीर की बहन हूँ, मैं उसकी हमशीरा हूँ, ये मेरा तारुफ है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे, बहन कोई बंदा और होता तो मैं मसला और बताता। आपसे तो लोग दीन सीखते हैं ना, आपके घर से। मेरी गुजारिश है, बादशाह की रोशनाई में सूत ना बनाना, चांद की रोशनी ठीक है। मेरे दोस्तों, तकवा, परहेजगारी, थोड़ी एहतियात। वो हमारे यहाँ ना जी बंदे बनते फ़कीर, दरवेश, और एहतियात एक चीज़ की भी नहीं करते। तेरे ऊपर तो कई पाबंदियाँ हैं, कई शर्में तूने रखनी, अपने मुर्शद की शर्म भी रखनी, आस्ताने की भी रखनी, रब रसूल की भी रखनी, आने वालों का ख्याल भी रखना है। तेरी तो एहतियात ज़्यादा होनी चाहिए थी, तेरा तो मेयार ज़्यादा होना चाहिए था। मेरे बुजुर्ग खुद कहते कि अज मैं हूँ सौन चलना, मैं कई दिनों का जागया हूँ, अज मैं सौन लगा हूँ, हूँ को परौना आया तो उन्होंने भाइयों पेशी ले मिलांगा। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद खुद ही फ़ोन करते, कोई मेहमान तो नहीं आया। आपने तो कहा था कि जोर में मिलना है, तो फरमाते यार मेरे लिए आया है, अगर कोई दूर से आया है तो तकलीफ़ ना हो बेचारे को, लाओ मैं मुलाकात कर लूँ, थोड़ा सा ना ख्याल हो जाए। मेरे दोस्त मुझे खुद कहते हैं, मैं अब कल सुबह से घर से निकला हूँ और आज भी मैं समझ लें कल का बाहर ही हूँ, और तसलसल सफ़र है। मैनू कहते ने सानू तुसी कहते हो नहीं इन्ना जाना करना, फिर आप हर बंदे की मन जाते हो, जेड़ा आंदा मन जाते हो। तो मैं कहता हूँ यार क्या करें, हमारी कोई हैसियत नहीं है ना, तो कोई बंदा दीन के नाम पे कहता तो डर लगता है कि यार अब इसको कैसे इनकार करें। रब रसूल के नाम पे कह रहे आ जाओ, अल्लाह रसूल की बात कर जाओ। अल्लाह का बंदा मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है। गैर मुहताज ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमने ख्याल करना, हमने तवज्जो